جب تم لعنت بھیجتے ہو، لعنت کا فلسفہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کیا یہ اہل بیت کی ہدایت کے منصوبے کے خلاف نہیں ہے کہ اہل بیت کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں، اور یہ تو ان کی سیرت کے خلاف ہے، وہ تو کبھی بھی اپنی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، اہل بیت دروازہ بند نہیں کر رہے، تجھے آشنا کر رہے ہیں کہ جس پہ لعنت بھیج رہا ہے سوچ میں کیوں بھیج رہا ہوں۔ یزید بھی جب اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوا اس وقت تو یہ گنہگار نہیں تھا، ایک بچہ تھا، لیکن اس یزید کو کس نے گمراہ کیا؟ اس سسٹم نے۔ ہماری جنگ ہے سسٹم سے، براءت ایک سسٹم ہے، تولا ایک سسٹم ہے۔ اگر تم اپنی امام بارگاہوں میں دن رات بھی یزید پہ لعنتیں کرتے رہو، دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے بچوں کو وہ براءت کا سسٹم پڑھاؤ جس سسٹم سے دنیا ڈرتی ہے، جس سسٹم سے امریکہ ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں شمر پہ لعنت بھیجتا ہوں، بھئی شمر تو مر چکا، ایک مرتبہ میں اس مشین سے جنگ لڑتا ہوں جو شمر بناتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ مثلی لا یبایع مثل یزید۔ امام نے دو سسٹم بتائے، تولا ایک سسٹم ہے، تولا کا سسٹم خمینی پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حسین کا ایک سسٹم ہے، وہ خمینی پیدا کرتا ہے، وہ سیستانی پیدا کرتا ہے، وہ شہید عارف حسینی پیدا کرتا ہے، وہ سبط جعفر پیدا کرتا ہے۔ ایک اور سسٹم ہے جو بنی امیہ کا سسٹم ہے، وہ بن سلمان پیدا کرتا ہے، وہ ضیاء الحق جیسوں کو پیدا کرتا ہے۔ جنگ تیری سسٹم سے، سسٹم کو پہچان۔ یزید تو مر گیا، شمر تو مر گیا، زیاد تو مر گیا، ابو سفیان تو مر گیا، لیکن یہ بار بار 100 مرتبہ لعنت بھیج، مولا جو مر گیا اس کا جسم سڑ گیا، گل گیا، میری لعنت اسے کیا نقصان دے گی؟ فرمایا لعنت تو سسٹم پہ بھیج رہا ہے، یزید مر گیا ہے، یزید کی فیکٹری تو ابھی تک باقی ہے۔ اسی طرح یہ حسین کی مجلس فیکٹری ہے، یہاں سے حسینی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے یزید کا ماننے والا اہل بیت کے چاہنے والوں کو جتنا مارتا ہے، یعنی میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، داعش اس سسٹم کی پیداوار ہے، طالبان اس سسٹم کی پیداوار ہے کہ بچوں کو شہید حججی کو مارا، اس کا جنازہ ایران نہیں آیا تھا، تابوت آیا تھا، اس میں ہڈیاں تھیں، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا اس کو مارا، اس کے ٹکڑے کیے اور صحرا میں پھینکے، حیوانوں نے اس کا گوشت کھا لیا تھا۔ زندہ زندہ آدمی کو جلایا جائے، زندہ زندہ ویڈیو بنائی جائے، ہاں، یزیدی قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں۔ سسٹم تو بھی باقی ہے نا۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، سوچو اگر یہ داعش کربلا میں ہوتی کیا کرتی؟ جو چاہنے والوں کا یہ حال کرے وہ خود اہل بیت کا کیا حال کریں گے؟ یہ وہی سسٹم ہے جو یمن میں بچوں کو مان رہا ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو فسق و فجور کو پھیلا رہا ہے۔ یہ جنگ تھی کہ تو لعنت بھیج، یہی مقصد زیارت عاشورہ تھا کہ 100 مرتبہ اپنے بچے کو سکھا کہ کہیں تو اس سسٹم کا حصہ نہ بن جائے، ظلم کا حصہ، شراب کا حصہ، فسق و فجور کا حصہ، دنیا طلبی، شہرت طلبی کا حصہ تو نہ بن جائے۔ اگر وہ حصہ تیرے اندر آئے اس کا مطلب اس سسٹم کی چھوٹی نشانیاں تیرے اندر بھی ہیں، تو 100 مرتبہ اظہار براءت کر تاکہ خدا تجھے اس سسٹم سے نکالے اور نور کی وادیوں میں ڈال دے۔ یہ سسٹم ہے، سعودی عرب ایک سسٹم ہے۔ طالبان کہاں سے بنا؟ القاعدہ کہاں سے بنی؟ یہ نوجوان بچے جو قاتل بنے جہاد کے نام پہ کس نے بنائے؟ یہ سسٹم بنا رہا ہے۔ لیکن ایک سسٹم ہے دین کا سسٹم، ایمان کا سسٹم۔ شیعوں نے ہر جگہ امام حسین کے جملے کربلا کے میدان میں کہ اگر مسلمان نہیں بن سکتے تو آزاد انسان بن۔ ہاں، اگر تو مسلمان نہیں ہے تو انسان تو ہے۔ انسانیت کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دیا جائے۔ فرمایا حسین علی اصغر کو اسی لیے لے گئے تاکہ دنیا کو بتائیں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ انسانیت سے بھی گر چکے تھے۔ کچھ بھی نہ ہو، اگر میں تمہاری نظروں میں مسلمان نہیں ہوں تو حسین تمہاری نظروں میں انسان تو ہے۔ کیا کوئی 6 مہینے کے بچے پہ پانی بند کرتا ہے؟
لیکن یہ وہ سسٹم ہے، ایک سسٹم سفیانی کیوں کہتے ہیں آپ کہ خروج امام زمانہ سے پہلے خروج سفیانی ہوگا؟ سفیانی اس سسٹم کی سوچ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر یہ خروج تمہیں شام میں نظر آتا ہے، بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا، قتل کی، غارت کی، اس سسٹم میں ظلم ہے۔ اگر یہ سسٹم حکومت پہ آ جاتا ہے، اگر رسول خدا کو وہ فرمان اگر ان کے 40 لوگ بھی حکومت پہ آ جائیں، یہ فسق و فجور پہ لائیں گے۔ کتنا آل سعود نے دنیا کو تباہ کیا، یمن میں 24,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، ظلم کا سسٹم۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں حسینیوں کا ایک سسٹم ہے، مرد آزاد بن، اگر کہیں پر مظلوم ہے تو یہ مت دیکھنا وہ شیعہ ہے، سنی ہے یا مسیحی ہے، تو حسین کا چاہنے والا ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ایران کے حالات ہیں، شاید کسی دنیا کے ملک کے عوام بیزار ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی آ چکی ہے کہ آپ کے تصور سے زیادہ لوگ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ فقر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کی حکومتیں اپنے سسٹم پہ باقی ہیں۔ یہ اصول پر کمپرومائز نہ کرنا۔ ابی طالب میں کتنی تنگی ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب کی وہیں شہادت ہو گئی کہ اتنی تنگی کہ بی بی کا کفن پہننے کے لیے کفن نہیں تھا، اتنی تنگی کہ کھجور کی گٹھلیوں کو آٹا بنا کے کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی تو پتا چلتا ہے نا مشکلات میں کون ثبات قدم میں رہتا ہے۔ ہمیں $2 ملین کی ضرورت ہو تو ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کے ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب میرا کوئی اصول نہیں ہے، میں اگر مال بیچ میں آتا ہے تو میں ڈرائیور بن جاتا ہوں۔ غیرت ملی نہیں ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، نیشنلزم کب بڑھتا ہے؟ نیشنلزم تبھی بڑھتا ہے نا کہ جب آپ کا وزیر اعظم اپنی عزت کو برقرار رکھے۔ لیکن اگر وزیر ہی ان عربوں کے تلوے چاٹتے رہے تو ہماری عزت کیا ہوگی؟ یہ کہنا کہ میں ملک سے اتنا مال لاؤں گا، دولت لاؤں گا، بھائی آپ پیسے بعد میں لانا، پہلے ملک کی عزت واپس لے کر آؤ۔ یہ نیشنل پاور ہوتا ہے کہ جب بی بی یزید کے دربار میں گئی تو یزید کے جملے ہیں، علی کی بیٹی مجھ سے بات ایسے کر رہی ہو جیسے میں ہار گیا ہوں، تو جیت گئی ہے۔ یہی بی بی کے جملے تھے، فرمایا ہاں ہم جیت گئے ہیں، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا سے تو ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ یزید یہ وقت ثابت کرے گا کہ علی کی بیٹی کامیاب تھی یا تو کامیاب تھا۔ آج دنیا بتا رہی ہے نا کہ یزید ذلتوں کے دریاؤں میں ڈوب رہا ہے اور علی کی بیٹی عزتوں کے پہاڑوں پہ جی رہی ہے۔ وہی چیزیں ہیں کہ اے مومن تولا اور تبرہ کا مطلب یہ ہے تو مقابلہ کر سسٹم سے۔ جو فیکٹری یزید بناتی ہے، جو فیکٹری شمر بناتی ہے، جو فیکٹری داعش بناتی ہے، تو اس فیکٹری کو ختم کر۔ تمہارا مقابلہ اس فیکٹری سے، اب تو ایک ایسی فیکٹری بنا جو اس فیکٹری کا مقابلہ کرے۔ تو بھی ایسی فیکٹری بنا جس سے حسین جیسے بچے، جس سے علی اکبر جیسے بچے، جس سے قاسم جیسی اولادیں پیدا ہوں، ایسی فیکٹری بنا۔ یہ فیکٹری کہاں ہے؟ یہ آپ کے مدارس ہیں۔ یہ فیکٹری کہاں ہے؟ یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے بچے ہیں۔ اور دشمن کس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ مراجع پہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ وہاں سے علماء بنتے ہیں، زہداء بنتے ہیں، مراجع بنتے ہیں، جو مناظرہ کر کے ان فیکٹریوں کو شکست دیتے ہیں، جو شبہات کا جواب، انہی کو سکھایا جاتا ہے، یہی بم باندھتے ہیں، یہی آپ کی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تولا کا مطلب یہ ہے تو حسینی بچے پیدا کر، اپنے مذہب کی جڑوں کو مضبوط کر۔ جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ، اس کی زندہ مثال دو، ربط مصیبت۔ آیت اللہ زکزکی ایران آئے، افریقی، وہاں پر آ کر انہوں نے حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی پڑھی۔ بعض لوگ صرف مرثیے شعر یاد کر کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ حسین کی سوچ کو پڑھتے ہیں کہ اگر مجھے کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو میں کیسے کروں۔ ان کٹھن حالات میں اہل بیت نے کیسے مقابلہ کیا، مشکل ترین حالات میں کہ گھر سے نکلنے پر بھی پابندی تھی، لیکن آج دیکھو چپے چپے پہ شیعہ نظر آتا ہے۔ ایسا کچھ اہل بیت نے کیا۔ یہ افریقہ گئے، اس وقت انہوں نے 100 سے 150 لوگوں کو شیعہ بنایا۔ حسین کی آئیڈیالوجی، افریقہ گئے، وہاں پہ لوگوں کو شیعہ بنایا۔ جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو ان کے جوان آتے تھے، قبلہ ہم کیا کریں کہ پیغام حسین بڑھے۔ انہوں نے کہا دیکھو سیدہ زینب کوفے سے پیدل شام گئی، حسین کے پیغام کو پیدل چل کے انہوں نے پھیلایا۔ ہر سوسائٹی میں پیغام حسین کے پھیلانے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو افریقہ میں سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ خون ہے، $100 $200 میں ایک بوتل ملتی تھی۔
انہوں نے کہا جب عاشورہ کا دن آئے تو گاؤں گاؤں اور قریے قریے میں جاؤ اور جا کر اعلان کرو جسے خون چاہیے ہم اسے خون دیں گے. خون کی ڈونیشن حسین کے نام پر. اقوام متحدہ کے دفتر میں یہ شیعہ آتے تھے, لیٹتے تھے. یہ کلپس موجود ہیں. امریکہ میں جب شیعوں نے خون دینا شروع کیا تو ایک انگریز خاتون نے کہا تم لوگ خون کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو اپنا خون دینا ہے. اس نے کہا میں بھی چلتی ہوں, مجھے بھی خون دینا ہے. اگر تیرا حسین ایسا ہے تو یہ حسین مجھے بھی پسند ہے. کیسے اس دین کو پھیلانا ہے. ایک مرتبہ اب میں آئیڈیالوجی کو سمجھے گا کہ اگر وہ آئیڈیالوجی جو مکتب کو بڑھا رہی ہے, تقویت دے رہی ہے, دشمن اس سے کتنا لرزا ہے اور ڈرتا ہے. آج زکی نے خون دینا شروع کیا. یہ اقوام متحدہ کے دفتر میں آتے تھے. افریقن خون اتنا مہنگا کہ فری میں خون دیتے ہیں. 200 جوان, 400 جوان, 500 جوان یہ جیسے خون لیتے تھے. اور جب ان کی رگوں میں حسینیوں کا خون جاتا تھا, جب ان کی رگوں میں حسینیوں کا خون جاتا تھا, بھئی خون اثر تو دکھلائے گا. جب لقمہ اثر دکھلاتا ہے تو حسینیوں کا خون اثر نہیں دکھلائے گا. جیسے خون جاتا تھا یہ زکزکی کے پاس, کیوں دے رہے ہو خون؟ کہا بیٹھو. پھر سارے قبیلے والوں کو بٹھاتے تھے افریقن کو, جس طرح مجلس ہے نا اس طرح مجلس لگاتے تھے. پھر کربلا میں حسین کا ذکر کرتے تھے کہ حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا. یہ افریقن کہتے تھے ایسا ہے تیرا امام, ایسا ہے حسین, ہم بھی اس حسین کا عزادار بننا چاہتے ہیں. ہم بھی اس مرد آزاد اور مرد بلند فکر کے غلام بننا چاہتے ہیں. چلتے 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 افریقہ میں انہوں نے 2 سے 3 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا. ملین خون کی ڈونیشن سے. اب نظام ظلم اور کفر کو یہ اچھا نہ لگا. نظام کہاں پہ انٹرفیئر کرتا ہے آپ یہ سوچو. نظام کفر جو مقابل میں ہے نظام الہی کے, نظام حسینی کو, اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے افریقہ میں ان کے عاشورہ کی خون کی ڈونیشن پہ پابندی لگائی. بندہ خون دے رہے, پابندی کیوں لگا رہے ہو؟ کہا نہیں, تیرا یہ عمل فکر حسین کو بڑھا رہا ہے. اگر یہ چلتا رہا تو پورا افریقہ شیعہ ہو جائے گا. انہوں نے ان کو مارا, گولیاں چلائیں. ان کے جلوسوں پہ ان کے 3 بیٹوں کو شہید کر دیا. ان کی ایک آنکھ ابھی زخمی ہے, ایک کڈنی فیل ہے, ابھی تک جیل میں ہے. بیٹیوں کو جیل میں ڈالا, ان کے چاہنے والوں کو گولیاں ماری, سینکڑوں لوگوں کو مار دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ خون ڈونیشن کرتے تھے. یہی نظام ہے, ایک شیعہ آتا ہے خون کو ڈونیٹ کرتا ہے اور ملینز لوگوں کو شیعہ بناتا ہے. اس سسٹم کو یہ فکر پسند نہیں ہے. اور یہی سسٹم انگلینڈ میں موجود ہے. وہاں پہ شیعہ خون ڈونیٹ نہیں کرتے, زنجیر زنی کرتے ہیں. اور یہ سسٹم ان کو ایمبولنسز دیتا ہے, ہاسپٹل میں بیڈ دیتا ہے, فری میں ڈاکٹر فراہم کرتا ہے. اتنی محبت ہے شیعوں سے. شیعہ تو یہ بھی تھے, شیعہ تو زکزکی بھی تھا. اس شیعہ پہ گولی چل رہی ہے, اس شیعہ کو ڈونیشن دے رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی فکر سے حسینی پڑھ رہے ہیں. آج لکھیے گوگل پہ شیعہ مسلم, آپ کی امیج کیا آتی ہے آپ خود سمجھیں گے. دشمن شیعہ کی ایک امیج خود بنانا چاہتا ہے. حسین چاہتا ہے تو وہ امیج بنا جو حسین نے بتائی ہے. اگر اس امیج کا دنیا کو پتا چل گیا, پوری دنیا شیعہ بن جائے گی. دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کی ایک امیج بنائی. جب مسلم کا نام آتا تھا تو مسلم از ایکول ٹو ٹیررسٹ. امیج بنائی, میڈیا کے ذریعے آپ کی امیج کریٹ کی جاتی ہے. اتنی خرافات بک دی جاتی ہے, جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں آج فکر ٹی وی سے مل رہی ہے, میڈیا اور سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. تو اے جوان, تو حسین کے سسٹم کو مضبوط کر اور سوشل میڈیا پہ شیعہ کی وہ امیج پیش کر. اگر کوئی امیج دیکھے تو مولا علی کا جملہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا اتنا نیک ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. تو جنگ ہے, سسٹمز کی جنگ ہے. یہ دنیا میں ملک جو لڑ رہے ہیں, سعودی عرب کا کیا انٹرسٹ ہے شام میں, ایران کا کیا انٹرسٹ ہے شام میں, سسٹم کی جنگ.